علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم CSS کے پیپر اسلامیات کے جس ٹاپک کو پڑھیں گے اس کا نام ہے صلاۃ اینڈ اٹس امپیکٹس۔ CSS کے اس پیپر کا یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت بار پیپر میں آیا ہے اور ہم اس کو اس طرح سے سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کے نماز کے معنی، اس کے انٹروڈکشن اور اس کے امپیکٹس کو پڑھیں گے، اسپریچولی اور مورلی اور سوشلی امپیکٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی تو نماز یعنی صلاۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھکنا، اطاعت کرنا اور عبادت کرنا کے ہیں۔ نماز کا تعارف اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور علماء کے الفاظ ہیں کہ نماز دین کا دوسرا ستون ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اس میں سے ایک بھی ستون ہٹا دیا جائے تو عمارت کمزور ہو کر گر جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ ایک شخص کو دیکھا جائے کہ اگر وہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنی کیٹیگری کو دیکھ لے کہ وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہے۔ یہ تو ہو گیا تعارف اور اس کے نماز کے معنی۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر مجھ سے 708 لکھا گیا ہے، اس کا آیت نمبر 78 ہے، 708 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا نماز قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا یعنی کہ وہ فرشتے اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے تیرے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی طرف اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، راستہ ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ یہ جنت کے دروازے کو کھولے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں نے فلاح پا لی، وہ ایمان والے فلاح پا لیں گے، یعنی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی خوف رکھتے ہیں۔ خشوع سے مراد ڈرنا، اطاعت کرنا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے کہ نماز اس لیے قائم کرتے ہیں کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ہیں مومن، اور یہ مومن فلاح پالیں گے، یعنی کہ سیدھا راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ کے ہاں یہی فرسٹ ڈویژن لینے والے ہیں۔ نماز میں خشوع سے ایک اور حدیث میں ایک اور آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک نماز گراں ہے مگر مومنوں پر، یعنی کہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، وزنی کام ہے، لیکن یہ لوگ مومنوں یہ جو نماز ہے وہ مومنوں پر وزنی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ہر نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن کے بعد کہ نماز کی کتنی اقسام ہیں۔ نماز کی جو اقسام ہے اس میں فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سنتیں ہیں، نفل نماز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ واجب نمازوں میں بھی 2 طرح کی ہیں نمازیں، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ تو ضرور ادا کرنی ہوتی ہیں، اور جو سنت غیر موقدہ اگر ان کو ادا کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ ادا کیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، فرض نماز تو وہ ہے جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہیں۔ یہ فرض عین ہے، یعنی انسان کے اوپر پرسنلی طور پر یہ واجب ہے ان کو ادا کرنا۔ پھر ایک ہوتی ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی کہ کمیونٹی جو ہوتی ہے مسلمانوں کی، ان پہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے اگر 2-3 لوگ بھی ادا کر دیں اور باقی ادا نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سبھی لوگ اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا، جیسے کہ نماز جنازہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی کسی شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ دیں گے۔ ویسے تو جو نماز جنازہ ہے وہ فرض نماز ہے، یعنی کہ جو مر گیا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر اس کو 3 لوگ بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی بھی اس شخص کے لیے نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ یہ تو آپ کو فرض عین اور فرض کفایہ میں نے اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ اسی طرح جو واجب نماز ہیں انہیں علماء جو ہیں وہ سنت موقدہ کہتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر اس طرح کی بھی سنتے ہیں جن کو ادا کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ ادا کیا جائے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ سنت موقدہ کے اندر جو آتا ہے وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے علاوہ جو ہے وتر کی نماز، پھر آخر پہ آتی ہے نفل نماز۔ نفل نماز کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا نماز ہے، جس طرح سے جو ہے اشراق ہو گئی، چاشت، اوابین، تہجد، تسبیح نماز، سفر کی جو نماز ہوتی ہے، پھر استخارہ، حاجت کی جو نوافل ہوتے ہیں، جو توبہ کے نوافل ہوتے ہیں، تحیۃ الوضو ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ نفل نماز ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ افضل نماز ہے۔ پھر اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نماز کے معاشرہ اور انسانی زندگی پر کیا امپیکٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ بلال اٹھو، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ اور ہمیں سکون پہنچاؤ، یعنی کہ نماز جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صبر و نماز سے میری مدد طلب کرو، یعنی کہ جو نماز ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے، یعنی جو مشکل ہے، پریشانی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیں گے اور ہماری غیب سے مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون پہنچاتے ہیں کہ اے میرے بندے، تمہارا معاملہ اب میرے سپرد ہے۔ ویسے تو ہم ویسے بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نماز ہمارے معاشرے اور انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ طہارت۔ نماز جو ہے طہارت، پاکیزگی کو اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہمیں ہر وقت پاکیزگی کا خیال رہتا ہے کہ ہم نے پاک رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، اپنی طہارت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ پھر آخرت کے اجر کی امید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ، آج میں تیرے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، کل کو آپ مجھے جہنم کے عذاب سے اور بہت ساری آخرت کی تکلیفوں، مشقتوں سے بچا کے رکھیے گا۔ پھر اسی طرح جو نماز ہے وہ ہمیں برائی سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں برائی سے بچنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت کا
بھی احساس دلاتی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے. ہم اس لمحے میں اللہ کی عبادت کر لیں, کوئی ایسے الفاظ ادا کر لیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, کیونکہ جو نماز ہے وہ ہمیں ہمارے رب سے قریب کرتی ہے, ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے جھگڑے فساد چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہوتی ہے. تو اسی طرح وقت کی ہمیں اہمیت کا اندازہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلی نماز آنے سے پہلے ہم اپنے سارے کاموں کو نپٹا لیں تاکہ ہم اپنی نماز کو وقت پر ادا کر سکیں. پھر اسی طرح جو نماز ہے وہ ہمیں صبر و تقوی پیدا کرتی ہے. تقوی سے مراد یہ ہے اللہ کا خوف. ایک عالم ہے, انہوں نے فرمایا کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے ڈر جانا, وہاں سے رک جانا جہاں سے تیرے رب نے تجھے منع فرمایا ہے. اب ہمارے رب نے ہمیں کہاں کہاں منع نہیں فرمایا. ہمیں غیبت سے منع فرمایا ہے, جھوٹ سے منع فرمایا ہے, چغلی کرنے سے منع فرمایا ہے, لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے, اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک لڑائی رکھنے میں منع فرمایا ہے, اور اس کے علاوہ ہمسایوں کو تنگ کرنے سے منع فرمایا ہے, دھوکے سے منع فرمایا ہے, رشوت سے منع فرمایا ہے. بہت سارے معاملات ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو وہ سارے کام کرنے ہیں جس کا حکم رب نے دیا ہے, اور ان سب کو چھوڑ دینا ہے جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے نہیں دیا. پھر اسی طرح کرداری تعمیر میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح جو نماز ہے وہ مسلمانوں کو میوچل اسٹرینتھ دیتی ہے. جب مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں. جب وہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کر کندھے سے کندھے جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں اتحاد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اسی طرح نماز مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں نرم اور کفار کے لیے سخت ہیں, اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ ان میں نماز کے تھرو پہنچاتے ہیں, نماز کے تھرو ان کے اندر بلڈ کرتے ہیں. نماز سوشل یونٹی پیدا کرتی ہے. مسلمانوں میں نماز جو ہے سوشل یونٹی پیدا کرتی ہے, اور ایک مسلمانوں میں مل کر سب میں یہ چیز بلڈ کرتی ہے کہ ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ہو, کیونکہ ہم وہ امت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ آگے پہنچانا ہے. مسلمان جب جنگ کیا کرتے تھے تو نماز ادا کرنے کے بعد ہی مشاورت کے ساتھ اپنی آگے پلاننگ کیا کرتے تھے. نماز جو ہے مسلمانوں کو آپس میں دلوں کو مضبوط کرتی ہے, ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے, ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. سبسکرائب آور چینل, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.